إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ حجر آیت نمبر 16 سے ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ ہم نے بنائے آسمانوں میں برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ اس میں ستارے بھی ہیں، برج بھی ہیں، اور کئی پورا ایک نظام فلکیات ہے۔ اس وقت ناسا کی سائٹوں پہ جا کر دیکھیں کتنے بڑے ستارے اور بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں۔ مزید تفصیل میں جاؤں تو سبق ہمارا اسی آیت پر ہی کافی لمبا ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے سیارے، اس میں کتنی نشانیاں ہیں۔ یہ کم نشان ہے، پچھلے سبق میں آخر میں تھا نا کہ ان کو آسمان پر بھی چڑھا دیں پھر بھی کہیں گے ہم پر جادو ہوا ہے۔ یہ نشانی کا کم ہے؟ اتنا بڑا آسمان، اس میں برج، ستارے، سیارے، یہ سارا نظام ہم نے بنایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ کر دیا اس آسمان کو ہر شیطان مردود سے۔ شیطان اوپر جایا کرتے تھے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، وہاں سے کوئی نہ کوئی باتیں سنتے نیچے آ کر جو ہے شیطانوں کو بتاتے۔ تو حفاظت کرنے کے لیے برج، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں نا یہ ایک چنگاری سی جا رہی ہوتی ہے، وہ ان شیطانوں کو لگتی ہے اور انہیں مار دیتی ہے جو اوپر آسمان کی باتیں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے وہ سن لیتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ، پیچھے لگتا ہے اس کا، شِهَابٍ مُبِينٍ، ایک شعلہ روشن، وہ شعلہ روشن جاتا ہے اور شیطان کو لگتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین، یہ بھی کم نشانی ہے، زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے اس میں ہم نے پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر مناسب چیز۔ اور جتنے بھی سیارے ستارے، آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کسی بھی سیارے پر انسانی زندگی، کسی بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ سورج سے اتنا دور ہیں کہ وہاں پر حرارت ہے ہی نہیں، یا پھر سورج کے اتنے قریب ہیں کہ حرارت کی وجہ سے کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتی، نہ کوئی چیز اگتی ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورے فاصلے پر رکھا ہے سورج سے، کہ اگر زمین زیادہ فاصلے پر ہوتی تو سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر مر جاتے سب، اور اگر سورج کے قریب ہوتی، فاصلہ کم ہوتا تو حرارت کی وجہ سے مر جاتے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی سورج کی وجہ سے نباتاتی نظام، کتنی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، ہمارا اناج، پھل پھول، پودے، سبزیاں، یہ سب یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ انہی کو دیکھ کر رب کو پہچان لو کہ وہ ایک ہے، اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، مدبر الامر۔ اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو پہچان لو، اسی کے بن جاؤ، اس کے سامنے جھکو جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ تمہاری پریشانیوں کو وہ ختم کرنے پر قادر ہے، تمہارے گھر کو بھی وہی چلائے گا، تمہیں بیٹے بھی وہی دے گا، تمہیں رزق بھی وہی دے گا، جو پوری کائنات کو بنانے والا، اتنا بڑا آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سارا نظام جس نے چلایا، ٹھیک ہے نا، وہی سب کچھ کرے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے اس میں، اس زمین میں، معائش، معیشت، روزی، اس زمین کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا۔ زراعت سے کتنے لوگوں کی روزی جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو روزی دینے والے، تم اس کو روزی دینے والے نہیں، وہ تمہیں روزی دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے اس کا اختیار، کنٹرول، قدرت ہمارے پاس ہے۔ بارش برسانا کس کے اختیار میں ہے؟ زمین سے نباتات اگانا کس کے اختیار میں ہے؟ سورج کی دھوپ بھیجنا، پھلوں کو پکانا کس کے اختیار میں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس حرارت کے ذریعے ہواؤں کو چلانا، آندھیوں کا لانا کس کے اختیار میں ہے؟ دن نکالنا اور رات کی چادر تان دینا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب اس کے اختیار میں ہے تو تمہاری پریشانی کو دور کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، تمہاری مشکلوں کو ٹالنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، تمہیں اولادیں دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر جب یہ چیز، ان چیزوں کی باری آتی ہے، پھر تم شریک بنا لیتے ہو۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے نا، یہ سارے مانتے تھے کہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، سب کچھ کا مالک، مدبر اللہ ہے، لیکن جھکتے پھر بتوں کے سامنے تھے، نذرانے ان کے نام پہ، راضی ان کو کرتے تھے، اور کہتے کہ یہ ہماری سفارشی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر یہ ان کے وسیلے سے نہ مانگو، اللہ سنتا نہیں۔ اور یہی عقیدہ آج کئی کلمہ پڑھنے والوں کا بن گیا۔ وَمَا نُنَزِّلُ، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی خزانے ہیں یہ کوئی میرے علاوہ کوئی ان خزانوں کا مالک نہیں ہے۔ جو یہ کہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خزانوں کا مالک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اس کے خزانوں کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ وما ننزلہ، نہیں ہم نازل کرتے ان کو، ان خزانوں کو، الا بقدر معلوم، مگر مقررہ اندازے کے ساتھ۔ اللہ کا اندازہ کیا خوب ہے۔ اس موسم میں کتنی گندم اگانی ہے، کتنی گندم کی انسانوں کو ضرورت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کس زمین پر کتنے قطرے بارش کی ضرورت ہے، اتنی اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں۔ کتنے پھلوں کی ضرورت ہے، کتنے اناج کی ضرورت ہے، کتنی آکسیجن کی ضرورت ہے، کتنی حرارت کی ضرورت ہے، اس مقررہ اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ کتنے بڑی اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ وارسلنا الریاح لواقح، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقح جو بوجھل ہیں، فانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا اس سے پانی، فاسقیناکموہ، ہم پلاتے ہیں اس پانی کو تمہیں، وما انتم لہ بخازنین، اور تم نہیں ہو اس کو ذخیرہ کرنے والے، وہ پانی ہم ہی پلاتے ہیں، تم نہیں اسے اکٹھا کر سکتے، اکٹھا کر لو گے کتنے عرصہ پی لو گے، ہم ہی ہیں تمہیں پلانے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی ہیں، لَنَحْنُ ہم ہی ہیں، نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمیت ہم ہی مارتے ہیں، زندگی ہم نے دی ہے، ماریں گے بھی ہم، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی بھی ہم نے دی ہے، مر کر پھر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے ہی گئے نا، ہماری سانسیں اللہ کی دی ہوئی، ہمارے جسم کی طاقت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت، سب اللہ کی دی ہوئی، واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو جتنی صلاحیت دی ہے اس وقفے میں اللہ کے بن جائیں، اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ جب جائیں گے اللہ رب العالمین وہ زندگی دیں گے جو اس زندگی سے لاکھوں اربوں گنا اچھی ہوگی، بڑی ہوگی، پرسکون ہوگی۔ اگر اس زندگی میں اس کے نہ بنے پھر جانا پھر بھی ادھر ہے، پھر سزا ملے گی۔ انا لنحیی ونمیت، ہم ہی زندہ کرنے والے، ہم ہی مارنے والے، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ کدھر جاؤ گے؟ نافرمانی کرو گے تو کہاں بھاگو گے؟ آنا تو ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جہاں تک میری آواز جائے، جتنے پڑھنے سننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا لو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان میں اللہ کے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کا کر دو، اپنے اختیارات ختم کر دو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دو، اللہ کی بتائے ہوئے حدود کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، کوئی دین مشکل نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے، لیکن کچھ قاعدے ہیں، کچھ کام اللہ نے کچھ پابندیاں لگائیں، ان کو جو ہے کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی بسر کرو، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی اللہ رب العالمین ہماری مرضی کے مطابق دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں مستقدمین منکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم سے پہلے جتنے انسان گزر چکے ہیں سب کو ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، سب کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی لائن پر تھے نا، ہم نے بھی ویسے ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تمہارے بعد والے جو آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں۔ تم اپنا سوچو، تمہیں جو عقل دی ہے، تمہیں جو شعور دیا ہے، تمہیں جو فہم و فراست دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تمہیں جو وقت دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ سوچ سمجھ کر، آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنی آخرت کو درست کرو، سنوار لو، ورنہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ چانس پھر نہیں آئے گا۔ کسی کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو خراب مت کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا رب وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جو صحیح تھا جو غلط تھا، فیصلے قیامت کو ہونے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کے پاس اللہ نے بصیرت دی، عقل دی، فہم و فراست دی، آنکھیں کھول کر سمجھ کر قرآن و حدیث کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرو، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب کر سکو۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی کی حکمت پر ہی دنیا چل رہی ہے، اسی کے علم کے مطابق چل رہی ہے، اور اسی نے ہی اپنی حکمت اور علم کے مطابق اس کو ختم کرنا ہے، اور قیامت کے دن اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اسی نے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا جو آرام ہے، چین ہے، جنت، وہاں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں داخلہ نصیب فرما دیں۔ دنیا میں
ہم سے وہ کام اللہ تعالیٰ کرنے کی ہمیں توفیق دیں جو کام ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال، وہ عقائد، وہ کام نہ کرائیں جو کام جہنم کے قریب کرنے والے ہوں، اللہ کی ناراضگی والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔